آپ یہ کریں گے کہ آپ آج سے مراد کا زمانہ ہے، آج کا وقت ہے، اس میں آپ کی زندگی میں 5 جو بڑے مسئلے ہیں نا وہ لکھ لیں۔ اب بجلی بے روزگاری نہ لکھیے گا، ملک کے مسئلوں کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے مسئلے، آپ کہیں یہ میرا آج کا مسئلہ ہے، یہ میری زندگی کا آج کا مسئلہ ہے، اور یہ کسی نے پڑھنے نہیں ہے، نہ میں نے پڑھنے، نہ میں نے پوچھنے، آپ کی ایک ایکسرسائز ہے جو میں کروانے لگا ہوں۔ اچھا، اب اگلی ایکٹیویٹی ذرا کریں گے جی، آپ اب تھوڑی سی محنت کر کے ہر مسئلے کو باری باری لکھیں اور سوچیں کہ اس میں قدرت کی طرف سے کیا حکمت ہے، یہ کیوں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ کو سوچ کے ذرا لکھنا پڑے گا، اس سے کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مشکل کے بعد آسانی نہیں ہے قرآن میں لکھنا، مشکل کے ساتھ آسانی لکھا ہو، یعنی ایٹ دی سیم ٹائم جب آپ چیلنج فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت میں کوئی ایسی خیر ہوتی ہے جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ میں کچھ پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا سیلف کنٹرول بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ میں گداز آ جاتا ہے، آپ دعا مانگنے لگ پڑتے ہیں، آپ کو سجدے مل جاتے ہیں اس پرابلمز کی وجہ سے۔ کئی پرابلمز جو ہیں وہ زندگی کے بیسٹ لوگ دے جاتے ہیں، کئی پرابلمز کی وجہ سے لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ میں نے ان کو اپنا سمجھا تھے تو تھے ہی نہیں، لیکن اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں جس سے لنکنگ ڈاٹ تھیوری، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اس میں اللہ نے کیا خیر سوچی ہوئی، اس سے اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے آپ میں برداشت نہ ہو اور آج کی کسی خاص مشکل کی وجہ سے آپ میں برداشت آ جائے، ممکن ہے کسی آپ کی زندگی میں مشکل کی وجہ سے آپ میں نرمی آ جائے، ممکن ہے ایک ایسی مشکل ہو جس کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ قریب ہو جائیں، ممکن ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کو خوددار بنا دے، کہیں پرابلم خوددار بنا دے، ممکن ہے کسی پرابلم کی وجہ سے کچھ سکلز آپ میں آ جائیں، ممکن ہے کسی پرابلم سے کوئی لرننگ ہو رہی ہو، آپ غور کریں یار اس سے میں نے سیکھا بھی تو بہت کچھ ہے، بعض اوقات کسی چیز کی نہیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی۔ اس لیے نا قرآن میں نا ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے، مفہوم یہ ہے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ جو گائیڈنس ہے نا، گائیڈنس کا ایک بڑا اچھا پرنسپل بتایا ہے، اہل ذکر وہ جنہیں خدا یاد رہتا ہے، جنہیں رب یاد ہوتا ہے۔ تو الٹیمیٹ وزڈم کا ایک بہت بڑا سورس کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی اہل ذکر سے، آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور ہے، اس سے پوچھیں کہ جی یہ بڑا چیلنج ہے، اور وہ اسی کا ہی کوئی مثبت رخ بتائے کہ اس میں خیر یہ ہے، یہ تم نہیں دیکھ رہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو خیر چھپا ہوا ہے، یا ایسا ہے جو فی الوقت سمجھ نہیں آ رہی، لیکن تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ آئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور تھا جو خیر والا پہلو تھا۔ اچھا، اب میں اس یعنی سارے تھیم کو آگے بڑھانے لگا۔ فوج میں نا بھرتی ہونے کے بعد شروع کے 5-6 سال ہوتے ہیں نا، بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں کمیشنڈ آفیسرز کی بات کر رہا ہوں۔ ان کمیشنڈ آفیسرز کو ایک کہہ لیجئے کہ جو وار ایریا ہے یا ٹف ایریا ہے یا ٹف زون ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو سم ٹائم وہ ساچن بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وانا بھیج دیتے ہیں۔ اب تو کئی ہماری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کوئی نہ کوئی چیلنج چل رہے ہیں، تو ساچن کے بارے میں ایک بڑی تعداد پہلے ساچن ہی جاتی تھی۔ ساچن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی وہاں سے آتا ہے نا، ساچن اس کو ایک مارک ضرور دیتا ہے، مارک ہوتا ہے نشانی، یعنی اس کی زندگی میں وہ کہیں نہ کہیں وہ جو ساچن کا اثر ہے وہ رہتا ہے۔ اچھا، اب وہ جیسے نشان رہ جاتا ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا، ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کا ہر مسئلہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑا ہوتا ہے، اس نشان کو آپ نے معنی دینے ہیں، وہ اپنے معنی نہیں رکھتا۔ That's why Man Search of Meaning ہے، کتاب کیا ہے؟ Man Search of Meaning کی مختصر کہانی یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت سے قیدی پکڑے گئے، جنگی قیدی جن کو کہتے ہیں۔ اچھا، دین ہمارا جو ہے نا وہ تو جنگی قیدی کے لیے بھی اصول ضابطے دیتا ہے۔ اگر آپ وار کو ریلیجن کے پرسپیکٹو میں پڑھیں تو آپ کو جنگی قیدیوں کے اصول ضابطے پتہ لگیں گے، لیکن دنیا بڑی بے رحم ہے اور بڑے بڑے ظلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنگی قیدیوں کے ساتھ۔ تو ایک ایسا کیمپ تھا، ایک کیپسول تھا جہاں پر یہ جنگی قیدی رکھے گئے، وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس کا نام تھا وکٹر فرینکل، ٹھیک ہے، یہ بڑا فیمس ہے، اور وکٹر فرینکل کی بک ہے دی مین سرچ آف میننگ۔
ٹھیک ہے جی. میری پسندیدہ کتابوں میں سے, ان کتابوں میں سے جن کتابوں سے میں نے بڑا وزڈم سیکھا, میں اس کی اس لیے کہانی سنا رہا ہوں کہ آج یہ ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے ساتھ بہت جڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ جب ہم اس کیمپ میں تھے تو ایک قیدی تھا اور اس سے ایک دن خواب یہ آیا کہ 25 دسمبر آ رہی ہے, کرسچن تھے کہیں, اور 25 دسمبر کو ہمیں مل جانی ہے, چھٹی مل جانی ہے, یعنی ہم لوگ واپس, جیسے آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش آزاد جب ہوا ہے تو ہمارا کتنا 96,000 فوجی جو تھا وہاں وہ کیا ہو گیا, قیدی ہو گیا. بڑا وہاں ٹارچر تھا, اس کے بعد واپس آنا. سیم لائک یہاں پر ایک ٹارچر چل رہا تھا, ایک بریڈ کا پیس ملتا تھا, 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا, پھر پینے کے لیے صاف پانی نہیں تھا, فزیکل ٹارچر علیحدہ تھا, مینٹل ٹارچر علیحدہ, تنہائی تھی. وہ اگر آپ میری اس پہ ویڈیو بھی بنی ہوئی نکال کے دیکھیں تو ہم نے وہ تصویریں ورلڈ وار کی ڈھونڈی, ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں, برا حال ان کا ہو چکا ہے. تو وہ ایک قیدی کو جو اس کے ساتھ تھا وکٹر کے, اس کو خواب آتا ہے کہ یہ جو 25 آ رہی ہے, اور 25 کو بھی 20-25 دن ہی پڑے ہوئے تھے, اور یہ شدت کے ساتھ انتظار کرنے لگ پڑے. اپنے خواب کو اس نے سوچا یہ ہو جانا ہے. اچھا 25 دسمبر آئی اور ایسا نہیں ہوا, اور وہ کہتا ہے اس کے صرف 5 دن کے بعد, ابھی نیا سال نہیں چڑھا تھا, یہ مر گیا. اور وکٹر نے کہا بندہ مرتا تب ہے جب اس کی ہوپ مرتی ہے. کیا جملہ جی, امید مر جائے تو انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, امید بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. اور چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو اپنی زندگی کے واقعات کو ایسے معنی دینے چاہیے کہ امید قائم رہے. ہم ایسے معنی دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے جی, امید کیا ہو جاتی ہے, امید مر جاتی ہے. اور ہمیں اپنی زندگی کے واقعات کو ایسے, یہ میننگ آپ خود دیتے ہیں. سم تھنگ از گڈ لک اور سم تھنگ از بیڈ لک, اٹس اپ ٹو یو جی. کیا بولا, کچھ بھی اچھا ہے یا برا ہے یہ کون کہہ رہا ہے, یہ واقعہ نہیں کہہ رہا, بلکہ کون کہہ رہا ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں. اور میں اگین کہوں گا آپ ذرا زندگی کو اس اینگل سے لیجئے گا, پیچھے مڑ کے کبھی آرام سے گھنٹہ بیٹھ کے سوچئے, پورا گھنٹہ اکیلے بیٹھ کے صرف یہ سوچنا ہے, اور الحمدللہ منہ سے نکلنا شروع ہو جائے گا کہ زندگی کے 100 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم برا سمجھتے رہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہوئی تھی, اس میں کوئی حکمت تھی, اس میں کوئی نہ کوئی مہربانی تھی. ٹھیک ہے جی. میں سوچتا تھا یار کہ مجھے کیوں ٹیوشنیں پڑھانی پڑی, گھر سے فنڈ ہو جاتا, کیونکہ یونیورسٹی میں جاتا تھا تو اس ٹائم فواد صاحب کئی ایسے دوست تھے جو گاڑیوں پہ بھی آتے تھے, ہم ہمبل بیک گراؤنڈ کے تھے, یہاں ایک ہی موٹر بائک ہے تو ابا جی کو بھی یوز کرنی پڑتی, مجھے بھی کیوں کرنی پڑتی. میں نے دیکھا کہ جتنا آپ مائنس کھڑے ہوتے ہیں نا اتنا زیادہ پلس ہو جاتا ہے لائف میں. یہ جو مثال بنی ہوئی ہے کہ جمپ کرنے کے لیے پہلے پیچھے جانا پڑتا ہے, آپ نے جمپ آگے کرنی ہے, آپ پہلے پیچھے جاتے ہیں اور پھر دوڑتے ہیں. یاد رکھیے جتنا پیچھے ہے اتنا آگے جایا جا سکتا ہے, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اچھا تھا میں پیچھے تھا. تو ہر وہ ہرڈل, ہر وہ چیلنج, ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے جی, اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے جی, کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے. ہماری جلد بازی یا ہماری بدگمانی, 2 چیزیں میں نے بولی, ایک جلد بازی اور دوسرا بدگمانی, وہ چیزوں کو معنی غلط دے دیتی ہے. ایک ہم بدگمان ہوتے ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے جی, ہماری جلد بازی ہوتی ہے, ہم بڑی تیزی کے ساتھ. اسی لیے جو ہے نا جی, وہ دنیا میں سب سے بڑی کمائی صبر ہے, بہت بڑی کمائی ہے, جس کا 103 بار قرآن پاک میں حکم ہے. ٹھیک ہے جی, کہ تم اپنی مشکل کو, کیا ذرا مفہوم میں آیات سمجھیے گا, میسج سمجھیے گا, قرآن کا میسج کیا ہے کہ تم اپنی مشکل میں مدد لو, کس سے, صبر سے اور صلاح سے, صلاۃ نماز. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کیا کریں گی, تمہاری مشکل میں ڈھال بن جائیں گی. ڈھال کیا ہے, ایک صلاح ہے, نماز ہے آپ کی, اور دوسری چیز کیا ہے, صبر ہے. صبر کیا ہے, صبر در اصل یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. یہ میں نہیں چاہ رہا, یہ مجھے پسند نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہے جو مجھے دکھ نہیں رہی. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی جلد بازی اور اپنے بدگمانی کی وجہ سے اس کو جو معنی دیتے ہیں وہ معنی کیا ہوتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے, آپ کے پھر اگین میں کہہ رہا ہوں کیا نکلے گا, الحمدللہ رب العالمین. آپ کی زندگی کے کئی ایسے مشکل لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے ایسا کمال آپ کو پرکھنے کا کلیہ بتایا ہوگا کہ دوبارہ آپ مشکل میں نہیں پھنستے, کو پتہ لگ جاتا ہے یار یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. یہاں آپ کی زندگی میں کچھ ایسے تجربات ہوئے ہوں گے کہ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو کچھ ہے نا اس کا اینڈ یہ ہونا ہے,
لہٰذا مہربانی السلام علیکم جی, اسٹارٹ اوائڈنگ. خوش قسمتی ہے آپ کچھ چیزوں کو اوائڈ کریں بائی چوائس. یہ کیا ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ وزڈم ہے. پہلی غلطی سکھاتی ہے اور دوسری غلطی کے بعد غلطی حماقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج سے آپ زندگی کا یہ اینگل بھی ذرا سوچئے کہ آج کی مشکلات میں اگر ابھی سمجھ آ رہا ہے, گڈ لک ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہے جی, کوئی حکمت ہے, کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے. اگر نہیں سمجھ آیا پیچھے مڑ کے دیکھ لیں, کیا ماضی میں 1000 چیزیں ایسی نہیں تھی جو آج کیا بنی ہوئی ہیں, آپ کی گڈ لک بنی ہوئی ہیں. سو یہ یقین سب سے اہم جملہ ہے, یہ یقین کہ میں خوش قسمت ہوں, یہ پیدا کریں اپنے اندر. یو آر لکی. یہ یقین کہ اللہ کا فضل و کرم میرے پہ ہے, یہ پیدا ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے, زندگی کی بڑی ڈسکوریوں میں سے ایک ڈسکوری ہے. اللہ رحمان رحیم کرم کرنے والا ہے, لیکن یہ یقین آ جائے اگر آپ کو, یار وہ کیا رحمان اور کیا رحیم اور کیا کرم کرنے والا ہے, سبحان اللہ جی, آپ کی زندگی بڑی آسان ہوگی. آپ اپنی لائف کی سٹوری کو شروع کریں, کہاں کہاں آپ رہے, کیا کیا کرتے رہے, کیسے کیسے, اور آج کے دن تک آپ کے اندر سے آواز آنی چاہیے کیا, الحمدللہ. اگر یہ آواز اندر سے نہیں آتی, صرف رسمن ہے جی الحمدللہ, اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ نے ڈسکور نہیں کیا کہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کرم کرنے والا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکوری نہیں کرتے. انسان جبلتاً کیا ہے, نہ شکر ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جبلتاً کیا ہے, نہ شکر ہے. جبلتاً کیا ہے, بے قدر ہے, قدر نہیں کرنے والا. جبلتاً کیا ہے, جلد باز ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے, ہم اندازہ ہی نہیں لگاتے کہ کتنے کرم اور کتنے فضل اور کتنی مہربانی ہے میرے. نہیں بات سمجھ میں؟ آپ میں سے کئی ایسے دوست ہوں گے جو اپنے اس گھر کو یاد کرے جہاں وہ پیدا ہوئے اور جن کا بچپن جہاں گزرا. آج آپ جہاں ہیں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ وہ ابتدا کی ساری سواریوں کو یاد کر لیجئے جن کو آپ یا آپ کے گھر والے استعمال کر رہے ہوں گے, سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ وہ بچپن کی ساری وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو بڑے محدود وسائل کے ساتھ تھیں, اور آج کیا کیا نعمتیں آپ کے پاس ہیں, یاد کر لیجئے. آپ بچپن کی وہ ساری محرومیوں کی لسٹ نکال لیجئے اور آج ذرا دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا کیا نعمتیں ہیں, اور آپ کے بچوں کو ایک بھی محرومی نہیں ملی. ان کے نئے چیلنج ہیں, شکر ادا کیجئے. ٹھیک ہے جی. تو آپ جب تک اپنی زندگی کے ہونے والے ناپسندیدہ واقعات کو بھی معنی نہیں دیتے, زندگی آگے نہیں بڑھتی. اچھی زندگی کے لیے معنی دینا چاہیے. اور یاد رکھیے گا درویشی کیا ہے, اس سے اگلا درجہ ہے. میں میسلو پہ جانے لگا ہوں, ٹاپ آف ہیرارکی. وہ کیا ہے جی, وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کے بدترین انسان جو آئے ان کا بھی شکریہ ادا کریں, ان کے لیے دعا کریں. یا باری تعالیٰ یہ نہ ہوتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ پیک آف دیٹ ہے. میننگ آپ نے جو دیے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی یار یہ بھی کیا تھے, یہ بھی بڑے ضروری تھے, یہ دھکے بھی بڑے ضروری تھے, یہ ٹھڈے بھی بڑے ضروری تھے. یہ شکر ہے مجھے جاب پہ نہیں رکھ لیا اس نے, یہ شکر ہے وہاں پر میں ہائر نہیں ہو گیا, یہ شکر ہے میری ڈیل نہیں ہو گئی, یہ شکر ہے میں وہاں رکا نہیں, یہ شکر ہے وہ نہیں ہوا جو میں چاہ رہا ہوں, بلکہ وہ ہوا جو میرا رب چاہ رہا ہے, جو وہ ہمیشہ خیر چاہ رہا ہے آپ کے لیے. وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ ہمیشہ خیر چاہ رہا ہے. سو آج کی زندگی کے واقعات میں وہ سب واقعات جو ناپسند ہیں آپ کو, یہ لکھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے, اس میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہے جو دکھ نہیں رہا, جو سمجھ نہیں آ رہا, لیکن وہ خیر ہے ضرور. اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو جائے گی. اچھا اب یہ ہونا ہی چاہیے کہ یہ وقت کے ساتھ اگر یہ یقین پختہ ہونے لگ پڑے, آپ میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس سے بندے کو پتہ لگے کہ میرا وارث کوئی ہے. اکثر کہتا ہوں کہ ایک بیگ لوارث پڑا تو اس کو ٹھڈے پڑے ہوتے ہیں. جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا میرا ہے, کیا ہوتا ہے, وارث آ گیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں اس کو کوئی ٹھڈا مار. یہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا وارث کون ہے. وارث ہے ہمارا, اس نے ہمیں کب پالا, کیسے پالا, کہاں پالا. ربوبیت جو ہے نا اس کی, ذرا شان دیکھیے گا کہ وہ ماں کے پیٹ میں جب خون چاہیے تھا خون دے رہا تھا, جب خوراک چاہیے تھی خوراک دے رہا تھا, جب وہاں پلنا تھا وہاں پال رہا تھا, جب باہر آ کے پلنا تھا ماں کے پیٹ سے نکال دیا تب پا رہا تھا. وہ اسباب وقت ٹائم ضرورتوں کے ساتھ ساتھ خود پیدا کر رہا تھا. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ جتنے چیلنج زندگی میں تھے وہ بھی ہماری گروتھ کے لیے, ہمارے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری تھے. اور آج بھی جتنے چیلنج ہیں وہ ہماری گروتھ اور ہمارے آگے بڑھنے کے لیے وہ کیا ہیں, بہت ضروری ہیں. اور اگر ہم انہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ انہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ لکھ لیجئے گا یہ لائف ادھوری ہو جائے گی. پرفیکٹ کسی ایک کی بھی لائف نہیں.
کوئی ہجرت کر کے چل رہا ہے پرائس ہے اس کی, کوئی فیملی سے دور ہے اس کی پرائس ہے, کوئی محنت زیادہ کر رہا ہے اس کی پرائس ہے, کسی کو گھر بھی چلانا پڑ رہا ہے اس کی پرائس ہے, کسی کو 2 ایکسٹرا ذمہ داریاں ملی اس کی یہ پرائس ہے, کسی کو اپنی عزت کم ہوتی محسوس ہو رہی اس کی پرائس ہے, کسی کو جذباتی طور پہ بڑی قربانی دینی پڑی اس کی پرائس, کچھ نہ کچھ ہے ضرور. اور یہ لکھ لیجئے گا جتنے مسئلے, کتنے 5 لکھے ہیں نا, میں بتاؤں یہ 5 مسئلے کہاں نہیں ہیں, ایک جگہ ہے صرف, قبر. یہ وہاں نہیں ہونے, زندہ بندے کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. اور یہ 40 لوگ جو بیٹھے ہیں اگر سارے مسئلے یہاں لکھ دے تو آپ نے کہنا تو یہ ہمارے ہی مسئلے سارے 19-20 کے فرق کے ساتھ. ہر بندے کے پاس ایک کیل ہے جو لگا ہوا اس کو, ایک پرابلم ہے جس کے ساتھ آپ جی رہے ہیں. وہ پرابلم کوئی نہ کوئی ہے, وہ کبھی معاش ہے, کبھی فیملی ہے, کبھی ریلیشنز ہیں, کبھی کوئی تھریٹ ہے, کبھی کچھ ایموشنل, کچھ نہ کچھ ہے. لائف کا کمال یہ ہے کہ مسئلوں کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے. اگر ہم پرابلم فری لائف مانگ رہے ہیں تو کسی کی بھی نہیں سکتے. ذرا سوچیے, اللہ کا محبوب, کیا حضور کی زندگی پرابلم فری تھی؟ کیا چیلنج سوچیں, یعنی چیلنج کی بھرمار. ہمارے تو مسئلے کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, شہر اپنا سب سے لاڈلا شہر جس کے ساتھ بڑی محبت تھی, کیا حالت اس وقت, ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. شیب ابی طالب میں کیا چیلنج ہے, طائف کے مقام پہ کیا چیلنج ہے. ایموشنل آپ سوچیں, اپنا لاڈلا چچا جس کے ساتھ بچپن گزارا ہے اس کا کلیجہ چبایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, غم کا سال منایا جا رہا ہے, اتنے غم آ گئے, اتنے چیلنج آ گئے. ٹھیک ہے جی, اور آخر الزام لگ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں, رستے میں کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں, جنگیں لڑنی پڑ رہی ہیں, دان مبارک شہید ہو رہے ہیں. یعنی اب سارے ذرا سوچیں نا جی, کیا کیا چیلنج ہے جو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس سب چیلنج کے باوجود سوچئے وہ پھر بھی اللہ کے محبوب ہیں. تو ہم اپنی زندگی سے اپنے مسئلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سر مسئلے ختم نہیں ہو سکتے, ان مسئلوں کو قبول کر کے ان کے ساتھ جینا سیکھیں. ایسا ممکن ہے آپ کا کوئی مسئلہ ہے, دوسرے کا کوئی ہے, آپ کو کچھ ملا ہوا ہے, دوسرے کو کچھ ملا ہوا ہے. یہ لائف ایسے چل رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مسئلے ختم ہو. آپ کو پھر بتا رہا ہوں, مسئلوں کے ساتھ بھی جو مسکرا رہا ہے نا وہ بڑا انسان ہے. یہ آنا چاہیے آرٹ ہمیں کہ پرابلم ہے, میں مسکرا رہا ہوں. قبول کر کے مسکرایا جا سکتا ہے, ایکسپٹ کر کے, یہ ہے. ٹھیک ہے نہیں, وہ پرانے بابے کہتے تھے اپنے اندر کی ہانڈی پکانی آنی چاہیے. یہ اندر کی ہانڈی گداز, غم, چیلنج سے پکتی ہے. یہ تکلیف ملتی ہے تو پکتی ہے. بابا اشفاق کہا کرتا تھا کہیں ٹھڈے سجدے میں لے جاتے ہیں, اور اصل ٹھڈے وہی ہوتے ہیں. ایسے ٹھڈے زندگی میں مل جانے چاہیے جن سے ہم گرے اور سجدے میں گر جائیں. تو پرابلم ہی یہ ہے ہماری, ہم اکڑے اتنے ہوتے ہیں, ہماری غلط فہمی اتنی ہوتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ شروع ہوئی ہے, یہ ختم ہو جانی. کیا خیال ہے جی؟ اس 4 دن کے میلے میں اپنے پرابلمز کے ساتھ جینا سیکھیں, ان کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. بہادری ہونی چاہیے اس چیز کی کہ مسئلے ہیں, میں نے جینا ان کے ساتھ. یہ اب وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے, کچھ رہیں گے, لیکن کمال یہ ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو ایک میننگ دے دیں اس کو. مین سرچ آف میننگ والا فلسفہ یہی, اس کو میننگ دیں. اس کا میننگ کیا ہے؟ ایک اچھا بندہ حالات و واقعات کے مطابق خود کو بدلتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ یہ جو باقی مخلوقات ہیں یہ نہیں بدلتی. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں بدلتی. انسان واحد مخلوق ہے جس کے پاس ایک صفت ہے جس کو اڈاپٹیبلٹی کہتے ہیں. اڈاپٹیبلٹی, وہ کسی خاص ماحول میں, ابھی آپ کو دھوپ میں بٹھا دینا, آپ اس کو اپنے مطابق کر لیں گے. آپ ایک پیپر پکڑیں گے, آپ ایسے کر کے بیٹھے ہوں, ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ سوچیں گے, آپ تھوڑی دیر بعد یوں بھی کریں گے, یوں کر لیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ پانی پونی ڈھونڈیں گے, آپ کہیں گے یار گزارا کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی مخلوقات کے ساتھ ایسے نہیں. وہ جو سچویشن مل گئی ہے, سچویشن فکس ہے. اس سچویشن میں بکرے کے سامنے چھری اس کی تقدیر ہے. نہیں بات سمجھ گئے؟ لیکن بندے کی زندگی میں 1000 چیلنج ہوتے ہیں, ان چیلنج کے مطابق وہ رسپانس مختلف کرتے ہیں. ایک ہی چیلنج ہم سب کو ابھی آ جائے نا, سب کا رسپانس مختلف ہوگا, کیونکہ چیلنج نہیں چینج ہو سکتا, ہم چینج ہو سکتے ہیں. تو یہ جو صفت ہے اڈاپٹیبلٹی, یہ اپنے اندر پیدا کریں. مختلف طرح کے حالات و واقعات کے ساتھ جینا, مختلف طرح کے چیلنج آئے ہیں ان کے ساتھ جینا, مختلف طرح کی مشکلات کے ساتھ جینا, مختلف طرح کے پرابلمز کے ساتھ لیو ٹوگیدر, اس کے ساتھ رہ کے دیکھیں. فور گاڈ سے میں نہیں کہتا اللہ سے پرابلم مانگنی چاہیے, نہیں مانگنی چاہیے, منع فرمایا, دین نے منع کیا جی, پرابلم نہیں مانگنی چاہیے. لیکن پرابلم کے ہوتے ہوئے ہمت تو مانگنی چاہیے.
دعا کرنی چاہیے, یا باری تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرما. کتنی ہمت کہ یہ جو دور ہے, یہ جو وقت ہے, یہ کٹ جائے. یہ یاد رکھیے گا, زمانہ بدلتا ہے, مسئلے سارے بدل جاتے ہیں. آج جو بھی پرابلم, اگر ایک سال ایگزیکٹ آج کی ڈیٹ پہ میں سیم ایکسرسائز کراؤں نا, اس میں سے جو 5 یا 3 چینج ہو چکے ہوں گے. ایک اور سال بعد کراؤں تو 4 چینج ہو چکے ہیں, ایک رہ جائے گا. پھر ایک سال بعد کروں تو ایک وہ پھر بھی ہوگا. وہ نال ہی چلنا جائے بھائی جان, مہربانی کر کے ان کو قبول کر لیں. وہ نہیں ہٹنے والا. ایک بندے کا بازو نہیں ہے فرض کریں, اس نے لکھا جی میرا بازو نہیں ہے, اگلے سال بھی نہیں ہے, اس سے اگلے سال بھی. وہ آرٹیفیشل لگوا لے گا پلاسٹک کا, لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا بازو لگ جائے گا, اگ جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو زندگی کے کچھ پرابلمس کے ساتھ آپ کو پھر کیا شوگر کی طرح ہوتے ہیں, ان کو لے کر ہی چلنا ہوتا ہے. بس انسولین مینیج کرنی ہوتی ہے آپ کو, وہ چلنے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ. یہ جو ہم اپنی تصویر کو, لائف کی پینٹنگ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں نا, یہ خواہش غلط ہے. یہ غلط ہے. یہ جو بھی مکمل کرنا چاہتا ہے نا, پریشان رہے گا, ڈسٹرب رہے گا, ڈپریس رہے گا, اور آخر کار ناشکرا ہو جائے گا. وہ زندگی کے مثبت چیزوں کو دیکھنا بھول ہی جائے گا. اگر آپ کی آنکھ نے کچھ دن مسئلوں کو ہی دیکھا اور مسئلوں کو دیکھنے کی عادی ہو گئی, تو جو کچھ زندگی میں اچھا ہے نا, وہ نظر نہیں آئے گا. آپ کھڑکی کھلی ہو تو روشنی باہر دیکھنا, روشنی کو آپ نظر ہٹا کے کہیں اور دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ جو عکس ہوتا ہے نا, وہ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے. تو ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو ساتھ وہ کھڑکی کا عکس بھی دکھتا ہے آپ کو آنکھ میں, بلکہ آپ بلر فیل کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں, کمال ہے, یا باری تعالیٰ مہربانی فرما, یا مسئلہ ختم کر دے, یا مجھے جینا سکھا دے اس کے ساتھ. کتنی زبردست بات. ابھی رہنا تو ہے, چلنا تو ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, تو میں نے اب اس کے ساتھ جینا ہے, تو مجھے جینا سکھا. یہ ذرا ضرور دیکھیے آپ کی دکان کے باہر اصل چیزیں کیا پڑی ہوئی ہیں. جسٹ امیجن کیجئے, ایک پرچون کی دکان ہے, وہ کیا رکھتا ہے سامنے والے شخص جو زیادہ ذرا اچھی لگ رہی ہیں, روح افزادی بوتلاں, ٹکیاں, ٹافیاں, کھڈونے, کیچن سونے سونے, ایسی چیزیں رکھتا ہے نا. وہ ادھر کو 2 توڑے نہیں رکھ دیتا لا کے, ہے کہ نہیں, آٹے کے, جڑا آئے انہوں آٹا لگے. ہماری جو لائف ہے نا, اس میں بھی ہمیں مہربانی فرما کے اپنا جو شیلف ہے نا, اس میں مسئلے نہیں رکھنے چاہیے. اور ہمارے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسئلوں کو بھی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں جو حل ہی نہیں کر سکتے, بلکہ ڈسکس کرتے ہیں بعد میں. بڑا بندہ ہے, ویکھیا صحیح پھنسیا ہے. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آئی. اسی لیے وہ بڑا ہی اگین خوبصورت جملہ کہ اپنے آنسو اگر پیش کرنے ہیں تو بندے کے سامنے پیش نہ کریں, مالک کے سامنے پیش کریں. سب سے بڑا قدردان, اتھروؤں کا قدردان اگر ہے نا, وہ رب ہے, جو آپ کے اتھروؤں پہ لازمی رسپانس 70 ماؤں کے برابر پیار کرتے. جسٹ امیجن, جس کی بھی اولاد ہے, آپ نے اولاد کو روتا نہیں دیکھ سکتے. جسٹ آپ سوچیں کہ وہ تکلیف میں ہو تو آپ اس کی تکلیف نہیں آپ سے برداشت, آپ کہیں وہ رب ہے, رحمت کرنے والا رب ہے یار. ماں کے دل میں وہ ممتا اور باپ کے اندر جو شفقت ہے اس نے ڈالی ہے, سوچیں اس کا پیار کیا ہو. وہ آپ کو روتا چھوڑے, کیسے ہو سکتا ہے رسپانس؟ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, حالانکہ وہ سن رہا ہوتا. کیا سمجھے؟ کسی پوئٹ کی پوئٹری تھی, مجھے انگلش میں تو نہیں یاد, اردو میں ترجمہ یاد ہے. وہ بندہ گلا کرتا ہے کہ تو کہتا ہے میں ہر وقت ساتھ ہوتا ہوں, تو کہاں تھا جب میں ساحل پہ تھا. ساحل پہ کیونکہ تھپیڑے آ رہے ہوتے, تو آواز آتی ہے تو یاد کر جب تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا تو قدموں کے 2 نشان نہیں تھے, 4 نشان تھے. اس نے کہا ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے اس وقت, لیکن پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد تھپیڑے آئے تو میں نے مڑ کے دیکھا تھا تو 2 نشان تھے. تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں نے تجھے اٹھا لیا تھا, وہ 2 نشان میرے تھے, تیرے نہیں تھے. تو گزارش یہ, زندگی کے 100 مومنٹ ایسے ہیں جس میں رب نے آپ کو سنبھالا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. تو آج سے اپنے اتھروؤں کو, اپنے درد کو اپنے سجدوں میں لے کر جاؤ, اپنی تہجدوں میں لے کر جاؤ. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں, اپنی دعاؤں کو تڑپ بناؤ, ذرا اس میں تڑپ لے کر آؤ کہ یار یہ ہے, میں نے اس کے ساتھ جینا ہے. ہم مسئلہ, یا اللہ مسئلہ مکا دے, مسئلہ مکا دے, مسئلہ مکا دے. مسئلہ جو ہے وہ پورا ڈائلنگ نمبر ہوتا ہے, وہ کنیکشن کا, ٹھیک ہے کہ نہیں. سوچئے کہ وہ مہربانی کی شکل میں مسئلہ بھیج رہا ہے کہ یار اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, اس کی ٹریننگ ہو جائے گی, یہ بدل جائے گا, میچور ہو جائے گا, اس میں ڈیپتھ آ جائے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں کیا جی مک جائے. اور یہ جملہ بھی میں اکثر کہتا ہوں, اس کے ساتھ میں کلوز کروں گا, کہ مسئلے کو تھکانا سیکھیں. کیا بولا جی؟ ہم غلط جگہ پہ ٹیٹ ہوتے ہیں. بڑا ٹیٹ ہے گا, ٹیٹ بندہ اصل مسئلے کے آگے ٹیٹ ہو جائے نا جی, یعنی صبر اتنا ہو مسئلہ تھک جائے آپ کا, ٹھیک ہے جی. مسئلہ اپنی شکل بدل لے, بعض اوقات شیپ بدل جاتی, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جلد بازی میں اس مسئلے کو, اس اپرچونٹی کو, مسئلہ بھی کیا ایک اپرچونٹی ہے, اس کو ویل نہیں کرتے, ضائع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آج کے سارے مسئلے کبھی کی یاد ہیں,
تو جب آپ یاد کریں تو آپ کیا لگا کے کہہ سکیں یار وہ دن بھی کیا دن تھے اور کیا مسائل تھے اور کیا چیزیں تھیں, اور وہاں سے بھی گزر کے آخرکار میں یہاں تک پہنچ گیا. اگر وہاں سے ماضی سے سوچیں آج تک پہنچ گئے ہیں تو سر آگے بھی پہنچ ہی جانا ہم نے, اگلے دن بھی آ ہی جانے ہیں, خیر کے دن بھی آ ہی جانے ہیں. تو آج بھی خیر کے دن ہی ہے. میں نے کیا بولا جی, اصل میں ایمان یقین آج کیا دیا اس لیکچر سے کہ آج کا دن یقین کیجیے گا بڑا لکی ڈے. ہر دن ہی بڑا لکی ڈے, ہر مومنٹ ہی بڑا لکی مومنٹ ہے, بشرطے یہ مان لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اس میں قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی خیر, کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. لیکن نہ سمجھا جائے, یقین کریں جس کی آج لاٹری نکلی وہ بھی رو ہی رہا ہوگا, کہتے یار یہ کوڑ نکل آندی. یہ انسان کی جبلت ہے. سونے کا پہاڑ مل جائے نا تو دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑتا ہے, اگلا کب ملے گا. کروڑوں پہ آج بہت بڑی مقدار کسی کے لیے شاید ہوگی, یہ آ جائے نا اس کے بعد بندہ کہتا ہے 2 کروڑ کیسے ہو سکتا ہے. جس کا ذاتی گھر نہیں ہے نا وہ کہہ رہا ہے یار ذاتی گھر 3 مرلے دا بنا لا نا لاہور دے وچ, کمال ہو جائے گا. گاؤں والوں کو فون کر 3 مرلے بنا لیا آپ, ٹھیک ہے, چھت جناب اسی انٹینا بھی لایا ڈش انٹینا. تو یقین کیجئے جب بن جائے گا نا کہ یار گھر دا سائز چھوٹا چھوٹا یہ لگتا ہے کہ یہ ایڈا جا کار ہے. یہ ہماری جبلت ہے. اس کو ٹیکل کرنا بڑا کام, اس کو ہینڈل, اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا آپ کے اندر والا انسان کیا کرتا ہے, اصل انسان جو ہے اس کی سمجھ آ جائے, زندگی بدلنا شروع ہو جاتی. اگر نہیں سمجھ آئے گی نا آپریٹ کرتا رہے گا. یہ ایسا چلاک ہے آپ کے اندر کا انسان, یہ آپ کو چلاتا رہتا ہے, یہ ہینڈل کرتا رہتا ہے جب تک اس کی سمجھ نہ آئے. جس سے سمجھ آ جاتی ہے نا پھر آپ اس کو شٹ اپ کال دینا سیکھتے ہیں. آپ پھر فوری طور پہ کہتے ہو اسٹاپ, آپ اس کو کہتے ہو شٹ اپ, آپ اس کو کہتے ہو نہیں, آپ تھاٹ بلاکر لگاتے ہو, یہ سوچنا بھی نہیں ہے کیا سمجھے. آپ اسی وقت پڑھتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ, اس سے بڑا تھاٹ بلاکر کوئی نہیں ہے. آپ اسی وقت پڑھ لیتے ہو کہ نہیں یار یہ میرا سوچنے کا کام تھوڑا, کل رزق کس نے دینا, اور رب ذمہ دار ہے. جو آج تک دیتا ہے وہ کل بھی دے گا. جس نے آج تک کے اسباب پیدا کیے کل کو نئے اسباب آ جائیں. میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بات کروں, یہ یقین آ جائے کہ وہ اسباب پیدا کرتا ہے. ہم بچوں کے لیے پلاٹ نہ بنائیں, ہم صرف تربیت کریں. ہم چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں, تربیت نہیں کرتے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. خدا کے لیے انہیں گروم کریں, انہیں سکھائیں, انہیں پڑھائیں, انہیں قابل بنائیں. سر اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے اسباب جو اللہ نے ان کو دینے ہیں وہ دینے ہی دینے ہیں. جو رب انہیں پال رہا ہے, آج تک اسباب دے رہا ہے, وہ تب بھی اسباب دے گا. وہ اسباب پیدا کرنے والا رب ہے. وہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے, وہ خیال ڈال دیتا ہے, وہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, وہ ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خیر آنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آج کی ساری ہماری گفتگو تھی.